جو اب نوجوان نسل ہیں، عام رجحان ایسا بنتا جا رہا ہے کہ وہ جو ہمارے اکابر علماء ہیں اور اکابرین ملت ہیں ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے نوجوانوں کو درس دینا چاہیں، اور وہ چونکہ اس وقت حضور غزالی زماں جو ہے وہ ظاہری حیات میں موجود نہیں ہیں، تو وہ آپ کی تعلیمات سے آشنا ہونے کے لیے، آپ کی کتب سے وہ فیض حاصل کرنے کے لیے کچھ اس حوالے سے جو نوجوان نسل ہے ان کو رہنمائی فرما دیں کہ وہ کون سی کتب ہیں، کون سی وہ ایسے جگہیں ہیں جہاں سے وہ حضرت کی تعلیمات سے، آپ کی حیات سے، جو زندگی کے معمولات ہیں ان سے واقف ہو سکیں، شناسائی حاصل کر سکیں اور اخذ فیض حاصل کر سکیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت 1949 سے ایک رسالہ جاری فرمایا. اس وقت اس کا نام تھا قائد. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ قائد، ابا جی قبلہ کی مصروفیات بھی ہوں گی یا کچھ مالی معاملات بھی ہوں گے، کچھ ہوگا، تو اس کی حوالے سے وہ قائد جاری نہیں رہ سکا. تو کچھ عرصے کے بعد پھر السید کے نام سے ایک نیا جریدہ آپ نے جاری فرمایا. اور اس کے بعد ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب بہاولپور تشریف لے گئے جامعہ اسلامیہ میں شیخ الحدیث کے طور پر خدمات کے لیے، تو پھر وہ السید کی جو اشاعت تھی اس میں تعطل پیدا ہو گیا تھا. اور جب وہاں سے واپسی ہوئی تو شاید یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا تھا. تو ابا جی قبلہ نے اس کے سامنے جب ذکر ہوا السید دوبارہ جاری ہونا ہے، تو ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ حامد میاں اس کو سنبھالیں گے، ان کا شعر و ادب سے اور لکھنے لکھانے سے ذرا زیادہ شغف رہتا ہے. لیکن بہرحال وہ ابا جی قبلہ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر میں نے السید شروع کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ السید اس رسالہ بھی ہو رہا ہے، اس میں امام اہل سنت نمبر جب ابا جی قبلہ کا عرس مبارک ہوتا ہے جیسے اب آنے والا ہے، تو اس موقع کے حوالے سے ہم نے یہ نہیں کیا کہ السید کے ہر شمارے میں بس انہی کی شخصیت کو اجاگر کیا جائے، انہی کی تعریف و توصیف کے پرندے باندھے جائیں اور انہی کی تحریر اور رشاد قلم کو سامنے لایا جائے، بلکہ صرف ہم نے ان کے لیے حوالے سے ایک نمبر رکھا، امام اہل سنت نمبر، باقی سارا سال رسالہ اپنے طور پہ چلتا رہتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر جو مضامین آتے رہتے ہیں وہ ان کی شخصیت، ان کی عادات و اطوار، ان کی علمی خدمات اور وہ ان کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں. پھر بہت سے علماء نے اپنے طور پر ان کی سیرت پر کتابیں لکھی، وہ بھی موجود ہیں. ابا جی قبلہ کی اپنی تحریریں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. مقالات کاظمی کی 4 جلدیں الحمدللہ وہ ان مضامین پر مشتمل ہیں. پھر ابا جی قبلہ کی جو تقاریر ہیں وہ خطبات کی صورت میں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ البیان کے نام سے فرمایا، تو وہ بھی الحمدللہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور یہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز والوں نے اس کو شائع کیا ہے. اور ایک ابا جی قبلہ کی جو آخری تصنیف ہے وہ جو ابا جی قبلہ نے اپنے وصال سے محض 4 دن پہلے مکمل فرمائی، اور وہ بہت خوبصورت تحریر ہے، درود تاج پر اعتراضات اور ان کے جوابات. اللہ اکبر. وہ ہوا یہ تھا کہ ایک عالم گزرے ہیں دوسرے مکتبہ فکر کے، ان کے بہت نامور علماء میں سے مولانا جعفر شاہ پھلواروی، تو انہوں نے درود تاج پر اعتراضات کیے. انہوں نے کہا کہ درود تاج کسی عجمی کا لکھا ہوا ہے، عربی کا نہیں ہے، اس میں زبان کی غلطیاں ہیں. اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایسے اعتراضات کیے کہ علماء جو ہیں اس کے سامنے عاجز ہوئے. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ جد الحسن والحسین، یہ آقا کریم کی شان بیان کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عزت کی بات ہے حسنین کریمین کا جد ہونا، یا حسنین کریمین کے لیے عزت کی بات ہوگی آپ کی نسل سے ہونا. اسی طرح سدرۃ المنتہا مقامہ ہو، تو سدرۃ المنتہا ان کا مقام ہے یا صرف ان کی گزرگاہ ہے؟ اس طرح کے اعتراضات جس کو جواب سوچتا نہیں تھا، اور وہ جناب اعتراضات آئے. اور حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اظہری علیہ رحمہ کراچی میں ہمارے اہل سنت کے بہت اکابر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے ابا جی قبلہ سے کہا کہ یہ جوابات ہیں، ان کا یہ سوالات ہیں، ان کے جواب آپ ہی لکھ دیں ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گی. تو ابا جی قبلہ نے اپنے وصال سے 4 دن پہلے وہ کتاب مکمل فرمائی. پھر اس کے بعد وہ آپ کے وصال کے بعد ظاہر چھپی. تفسیر پر بھی آپ نے کام شروع کیا تھا، لیکن وہ صرف پہلا پارہ مکمل فرما سکے، اگلے دوسرے پارے کے چند رکوع کیے تھے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کے آئینے میں آپ ان کی شخصیت کا عکس جمیل
دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر ماشاءاللہ جو آپ کے شہزادگان ہیں وہ بھی آپ کے اخلاق، کردار اور تربیت کا آئینہ ہے، ظاہر ہے، اور موجود ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ آپ سے اور تمام بھائیوں سے خض فیض حاصل کر سکتے ہیں۔